بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت حضرت یوسف کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت و رغبت اور طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، اور علماء متقدمین اور فضلہ متاخرین کی کتابوں میں بخوبی یہ ذکر آیا ہے، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعے سے خوب واقف فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے۔ بعض علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھیں اور تمام حقیقتیں اس قصے میں بیان ہوئی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا، اور اگر نہیں پسند تو اس کو ڈس لائک کر لیجیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر ابن خطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ و غمگین ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول خدا یہ سن کر اور حضرت عمر کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، بحکم رب العالمین، اور پورا قصہ حضرت یوسف کا بیان فرمایا۔ اور قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف نے بعد تولد ہونے بنیامین کے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی، اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے، اور ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب کی بہن نے حضرت یعقوب سے عرض کی کہ آپ کثیر التعداد ہیں، اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کو ایک بیوی نہیں پال سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف کو ان کے سپرد کر دیا، اور وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر لے گئیں، اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگیں۔ ادھر حضرت یعقوب کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنے بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب کی محبت یوسف سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم نے بروقت قربانی حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف اپنی پھپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے سکیں۔
وہی کمر بند حضرت یوسف کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا کہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت الہیہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بس 7 دن حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوا لیا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی خواہر نے وفات کی، پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور کہا یعقوب نے، اے بیٹے میرے مت بیان کر خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے 12 بھائی اور 1 باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہوئے، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈالے گا۔ اور حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، اور حضرت یعقوب کی جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم اور اسحاق پر۔ تو البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف کے بھائیوں نے سنے تو وہ بہت حسد کرنے لگے اور بولے، ان کے بھائی البتہ یوسف اور اس کے بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں سر غلطی پر ہے، اور ہم یہی لوگ ہیں ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب ستیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف کی نابالغی میں کہی گئی تھیں، حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی پر محمول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لہٰذا ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی، بس اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا ہے تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھائے جاوے اس کو کوئی مسافر۔ اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو، اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی، اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی، اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔
سب بھائی حضرت یوسف کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھا دیں گے اور بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں؟ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سر میدان کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کی ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کراؤں۔ حضرت یعقوب نے اپنے لختے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نام۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نام کہا ہے اور اذن دے دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کی کوئی گزند نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ بولے، اے باپ، کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جب یعقوب نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے بھیڑیے نے حضرت یوسف پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب کی سن کر حضرت یوسف کے بولے بھائی، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم تو سب پوری جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گناہگار ہوں گے۔ بس حضرت یعقوب نے ان باتوں کی فریب میں آ کر کہا کہ یوسف کو ایک روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف سے فرمایا، اے میری جان، میرے دیدے سے اپنا دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتہ پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب نے ان کو رخصت کیا اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ پھر جب لے کر چلے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، بس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنے بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تماچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جو تم مجھ پر اتنا کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو اور میری بے مادری اور پسری پر رحم کرو۔ حضرت یوسف کہتے رہے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر ہی مارتے رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہ ہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔
تب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے، ان سے یہ ماجرا کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر چلے گئے اور اس کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈور میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف بہت فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھے کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے پناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت یوسف اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہی مر جائے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ محققین نے اس بات پہ اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف کنویں میں کئی دن رہے۔ بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے گا، اور اس چیز کا عزم صمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت میں کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی اور خوشی رہیں۔ ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر روتے روتے ازحد نڈھال ہو گئے اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتاوے گا ان کو ان کا یہ کام اور نہ وہ جانیں گے۔ فائدہ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا، اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اور راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے تھے، نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پر رحم کھایا نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ رہ گئے اور بہت روئے، مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اسی کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تھے تو رسی کو کاٹ دیا اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف کے بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ یہ آپس میں مشورے ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہ کہنا ہوگا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا جو کہ انہوں نے بروقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے پاس یعنی حضرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے لے جایا کر رکھا، تاکہ ایک حد تک ان کو ایقان و اطمینان ہو جائے، اور ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا جیسا کہ فرمایا اللہ نے، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر، اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب نہایت عاجزی سے کہنے لگے اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے لگے، کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کو باور نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب کو پیش کر دیا گیا، اور پھر کہنے لگے بعض ان میں سے کہنے لگے کہ اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، ناگہان بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف کو کھا گیا، اور ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر سچ کہیں، لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کا کرتا جو خون آلودہ تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت متفکر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور حضرت یوسف کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا تو بے شک ہے
لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس بے رحم نے یوسف کے خون کی بو نہیں آتی، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتا کو پھاڑا بھی نہیں، بلکہ ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اور اس کے منہ میں لہو لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب نے اسی بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند جگر یوسف کو کھایا ہے، اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا، اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا؟ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول خدا کی قسم، میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت پوست انبیاء ذلیحہ کا ہم پر حرام ہے، اور یا حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا و رنج میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب بطور معجزہ کے اس بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بھیڑیے نے جو کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا۔ میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں، اور بوجہ گردش کے جس کو آج تقریباً 3 دن ہو رہے ہیں کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا 3 فرسنگ کی راہ سے سب گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج علیہ الصبح صاحب زادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے حضور پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ چغلی درست نہیں، مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی سچ تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب نے جب یہ باتیں اس سے سنی تو فرمانے لگے کہ یہ بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس پانی پلایا اور کھانا کھلایا، اور پھر اس کو رخصت کر دیا، اور بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف کو خدا پر سونپا ہے، اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اور کہا حضرت یعقوب نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہیں، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ کی مدد مانگتا ہوں۔ اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو، جانے کرتا پر لہو لگا کر ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے ایک بیت الاحزان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر یوسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب نے فرمایا، یا اخی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل سے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ یوسف سلامت ہے، اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجہ فراق کے آہوزاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا، اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے، اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا، الہی، تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھیو۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی قوت 40 دن تک رہتی، اب اس کے عوض تو 40 برس تک یوسف کے گم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہام مطلع کیا گیا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب نے خدا کی درگاہ میں التجا کی، تو رحیم و کریم عالم الغیب ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصدہ نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی۔ یہ التجات دربار الہی میں حضرت یعقوب کر رہے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس سے بات کو سوچنا چاہیے، تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ مروی ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا بہشت لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ پیراہن خلیل اللہ کا تھا جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی۔